قابل شفقت عزیز طلباء و طالبات اور محترم ناظرین، السلام علیکم۔ میں محمد عادل حافظ اقبال نیشنل جونیئر کالج ناسک آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ 12ویں جماعت کا نیا نصاب آ چکا ہے، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں۔ یہ ہمارے 12ویں جماعت کی کتاب کا سرورق ہے، آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اور نئے اسباق، نئے منظومات، نیا پورشن جو آیا ہے اس کی فہرست، اس کتاب کی فہرست آپ کے اسکرین پر نظر آ رہی ہے، جس میں دیکھیے پہلا سبق طلسم ہوش ربا، دوسرا ہے سپاہی اور بٹمار، تیسرا شال، چوتھا نیا شاعر اور زندگی کے مسائل، اور پانچواں ہے لفٹینی کی مشکلیں۔ یہ پانچوں اسباق جو ہیں آپ کو آن لائن درس و تدریس کے دوران آپ کے اپنے ذاتی نمبرات پر گروپ پر سینڈ کر دیے گئے ہیں۔ ماشاءاللہ کئی طلباء نے بہترین معاونت کی اور کافی کوآپریٹ کیا۔ انہوں نے میرے ذاتی نمبر پر بھیج کر کے جانچ بھی کروائی، چیک بھی کروایا۔ اسی طرح حصہ منظومات میں آئیے، یہ حصہ منظومات کی فہرست ہے، جس میں تقریباً 5 نظمیں جو ہیں یہ ہو چکی ہیں، اور 4 نظمیں مکمل ہو چکی ہیں، اور 5ویں جو ہے انشاءاللہ آپ کو سمجھا دی جائیں گی۔ اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلی جو نظم ہے میری دعا، کہ کسی بھی اچھے کام کی شروعات ہم اچھے نام سے ہی کریں گے، تو حصہ نظم میں جو پہلی نظم ہے میری دعا، ایک قسم ہے نظم کی جسے مناجات کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ پچھلی جماعتوں میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کی مدحت، اللہ کی کبریائی، بڑائی اور تعریف لکھنے کو شاعری کی شکل میں، نظم کی شکل میں حمد کہلاتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اگر لکھی جائے منظومات کی شکل میں، نظم کی شکل میں، تو نعت کریم، نعت پاک کہلاتی ہے۔ اسی طرح مختلف اقسام ہیں، جیسے مرثیہ ہے، مثنوی ہے، قصیدہ ہے۔ تو ہم اس وقت جو نمبر 1 فہرست میں نظر آ رہی ہے میری دعا، یہ جو قسم ہے اسے مناجات کہتے ہیں، اور مناجات کی تعریف آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، سن چکی ہے۔ ایک مرتبہ اور سن لیجئے کہ مناجات جو ہے اردو نظم کی ایک موضوعی صنف ہے، اور مناجات کے معنی دعا کرنا، عرض کرنا اور التجا کرنا ہے۔ اور اس قسم میں شاعر اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے، اپنی انکساری کا اظہار کرتا ہے، اور خدا کی بزرگی، برتری، کبریائی، عظمت، عظیم المرتبت، یہ تمام چیزیں بیان کرتے ہوئے اپنی خامیاں، اپنی برائیاں، اپنی کوتاہیاں، اپنی لغزشیں، یہ ساری چیزیں بیان کرتے ہوئے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے اور نجات کی دعا کرتا ہے۔ تو یہ جو قسم ہے یہ مناجات کہلاتی ہے۔ اس کے جو مصنف، اس کے جو شاعر ہیں وہ صفی اورنگ آبادی ہیں، اور صفی اورنگ آبادی اورنگ آباد کے رہنے والے ہیں۔ اورنگ آباد میں ان کی پیدائش 12 فروری 1893 کو ہوئی۔ صفی کا اصل نام بہاؤالدین صدیقی تھا، اور ان کے جو والد ہیں حکیم محمد منیر، اپنے بیٹے کو طبیب بنانا چاہتے تھے، یعنی کہ وہ بھی حکیم بنانا چاہتے تھے۔ طبیب کے معنی حکیم یا ڈاکٹر کے ہوتے ہیں، لیکن صفی اورنگ آبادی کو درمیان میں ہی تعلیم چھوڑ کر ملازمت انہوں نے شروع کر دی، اور انہوں نے کئی ملازمتیں اختیار کی، لیکن ان کی دلچسپی، ان کا انٹرسٹ، ان کا رجحان شاعری کی طرف زیادہ تھا۔ اس فن میں ان کے بہت سے شاگرد بھی تھے۔ آپ ان کی تصویر دیکھ رہے ہیں اسکرین پر صفی اورنگ آبادی کی۔ صفی اورنگ آبادی داغ دہلوی کے بعد اردو شاعری کے ایسے شاعر ہیں جنہوں نے محاورات، ضرب المثال اور نئے شعری اظہار کو بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ، بڑی ہی سلاست یعنی آسانی کے ساتھ، شگفتگی یعنی باتوں میں خوبصورتی کے ساتھ، اور برجستگی یعنی کہ اپنے کلام میں ایسی باتیں پیش کرنا کہ برجستگی اس میں ظاہر ہو جائے، اچھی باتیں برجستہ نکل جائے، ان کے کلام کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ صفی کا انتقال حیدرآباد میں ہوا 21 مارچ 1954، اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح ہم جو ہے اب نظم کے حصے میں آ جائیں گے، جہاں پر نظم لکھی ہوئی ہیں صفحہ نمبر 72 پر، اپنی درسی کتاب میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔
پیش درس میں مناجات کی تعریفیں وغیرہ بھی دی ہوئی ہیں، اور صفی اورنگ آبادی کا تعارف، ان کے متعلق معلومات بھی دی گئی ہیں۔ پہلا مصرع ہم پڑھیں گے۔ تو وہ ہے جو ہر ایک کی بگڑی سنوار دے، میری مراد بھی میرے پروردگار دے۔ کونین میں ذلیل نہ کر سب کے روبرو، ایمان و عیش و دولت و عز وقار دے۔ اس طرح سے دیکھیے، یہ پہلا جو مصرع ہے، شاعر دعا کی شکل میں، مناجات کی شکل میں اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی کبریائی کو عرض کرتے ہوئے اپنی عاجزی و انکساری کا اظہار کر رہا ہے۔ اور صفی اورنگ آبادی دیکھیے کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ تو وہ ہے جو ہر ایک کی بگڑی سنوار دے۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو ہر بندے کی بگڑی سنوار دیتے ہیں۔ اور شاعر کہتا ہے کہ میری مراد بھی میرے پروردگار دے۔ شاعر کہتا ہے کہ یا اللہ، جو میری خواہش ہیں، جو میری تمنا ہے، میرے دل میں جو بھی باتیں ہیں، جو میری مرادیں ہیں، وہ بھی تو پوری کر دے۔ یہ اللہ کے لیے ایک نام استعمال ہوا ہے، پروردگار۔ اسی طرح پہلے دو مصروں میں دعائیہ لفظ کہیں، دوسرا جو مصرع ہے اس میں دیکھیے صفی اورنگ آبادی کیا کہہ رہے ہیں۔ صفی کہتے ہیں کہ کونین میں ذلیل نہ کر سب کے روبرو، ایمان و عیش و دولت و عز وقار دے۔ لفظ کونین یہ آپ اپنی بیاضوں میں لکھ لیجئے۔ کونین، اس کے معنی دیکھیے، میں نے لکھا ہوں۔ کونین سب سے پہلی بات تو یہ عربی لغت سے لیا گیا لفظ ہے، عربی ہی کا لفظ ہے، عربی زبان سے اخذ کیا گیا ہے۔ اور کونین کے معنی ہے دونوں جہان۔ دونوں جہان یعنی دونوں دنیا۔ اب دونوں دنیا سے کیا مراد، اس کے معنی پھر میں نیچے لکھ دیا ہوں، دنیا اور آخرت۔ یہ دونوں کو ملا کر کے لفظ کونین کا لفظ عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خطابات، جو القابات نوازے گئے ہیں، وہ ہیں سرور کونین۔ دیکھیے مثال کے طور پر لکھ دیا ہوں میں، سرور کونین یعنی دونوں جہانوں کے سرور، سید الکونین یعنی دونوں جہانوں کے دنیا اور آخرت کے سید یعنی سردار۔ سید کے معنی بھی سردار کے آتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح شاعر کہہ رہا ہے کہ کونین میں ذلیل نہ کر سب کے روبرو، یا اللہ تو جو ہے مجھے سب کے روبرو، سب کے سامنے ذلیل مت کر، میرے عیبوں کو، میری برائیوں کو تو نہا کر دے، چھپا دے، اور تیری رحمت سے ڈھانپ دے، اور ایمان و عیش و دولت و عز وقار دے۔ شاعر پھر دعائیہ الفاظ مصرع ثانی میں کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے ایمان کی بہترین دولت عطا کر، دنیا میں عیش آرام عطا کر، دنیا میں مجھے رزق حلال دولت عطا کر۔ اس کے بعد شاعر کہتا ہے مجھے عز عطا کر۔ عز جو ہے یہ عربی ہی کی ایک ترکیب ہے جس کے معنی عزت کے ہیں، ایک عظمت کے ہیں، اور وقار کے معنی بھی عزت ہی میں آتے ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے مجھے توقیر و وقار چاہیے، مجھے عزت چاہیے، کیونکہ عزت اللہ کے خزانے سے ملتی ہے، دولت بھی بے شک اللہ کے خزانے سے ملتی ہے، اور آرام کا دینے والا بھی اللہ ہے، اور بہترین ایمان کی دولت سے نوازنے والا بھی اللہ ہے۔ اسی طرح تیسرا مصرع ہے تیرا یہ حکم مانگ ہر ایک چیز مجھ سے مانگ، میری دعا کے دے میرے پروردگار دے۔ صفی کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ تیرا ہی تو حکم ہے، تو ہی تو کہتا ہے کہ جو بھی مانگنا ہے مجھ سے مانگ، اس لیے میں کہیں نہیں جاتا، میں تیرے پاس ہی آتا ہوں، اور تو ہی مجھے عطا کرنے والا ہے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ میرے پروردگار تو مجھے ہی دے، اور میں تجھ سے ہی مانگتا ہوں، میں تیرے ہی آگے ہاتھ پھیلاتا ہوں۔ پھر شاعر کہتا ہے کہ دل کو میرے ہر ایک طرح مطمئن بنا، غم دے تو غم کے ساتھ کوئی غم گسار دے۔ پھر شاعر یہاں پر اپنے قلب و دل کی بات کو لے کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہے، اور شاعر کہتا ہے کہ یا اللہ میرے دل کو ایک سکون عطا کر، ایک اطمینان عطا کر، ایک مطمئن بخش دل عطا کر، اور اگر تو مجھے غم بھی دے دے تو مجھے غم کے ساتھ کوئی غم گسار عطا فرما۔ غم گسار کے معنی ہے غم کو سمجھنے والا، غم کو کم کرنے والا، مراد ہمارا اچھا دوست، ہمارا مخلص دوست جو ہمارے غم کو سمجھے، ہمارے غم کو دور کرے، اس کے معنی غم گسار کے آتے ہیں۔ اسی طرح شاعر کہتا ہے کہ آنکھوں کو ایسی لذت دیدار ہو نصیب،
ہر دم جو مجھ کو کیف میں خوشگوار دے۔ شاعر کہتا ہے کہ یا اللہ آنکھوں کو ایسی لذت، ایسا ٹیسٹ عطا کر اور ایسی چیز عطا کر کہ میں جب دیدار کروں، میں جب دیکھوں تو ایسی لذت آئے کہ ہر دم مجھ کو کیف میں خوشگوار دے۔ شاعر کہنا چاہتا ہے کہ مجھے ایک عجیب کیف عطا کر۔ لفظ کیف یہ مخفف ہے، شارٹ فارم ہے کیفیت کا، کہ ہر دم جو مجھ کو ایسی کیفیت عطا کرے، ایسی حالت عطا کرے، ایسی نوعیت عطا کرے کہ میں ایسا محسوس کروں کہ جیسے میں کوئی پاک شراب پی رہا ہوں، گویا کہ میں ایک صاف و شفاف دل کا مالک ہوں۔ کیف میں خوشگوار، یعنی کہ میں اپنے جسمانی اندرون بھی اور بیرون بھی اپنے اعمال کو، اپنے احساسات کو خوشگوار محسوس کروں، میری کیفیت، میری حالت ایسی کر دے اور آنکھوں کو ایسی لذت دے کہ دیدار ہو نصیب۔ اس طرح سے شاعر نے اس مصرعے میں بہت ساری چیزیں اللہ سے مانگی ہیں۔ پھر شاعر کہتا ہے محفوظ رکھ فریب سفید و سیاہ سے۔ اب شاعر جو ہے حفظ و امان چاہتا ہے، اللہ کی امان میں، اللہ کی پناہ میں، اللہ کے معاذ میں آنا چاہتا ہے، اللہ سے اعوذ مانگنا چاہتا ہے۔ لفظ اعوذ پناہ مانگنا، شاعر جو ہے نجات چاہتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے دھوکے سے اور پریشانیوں سے اور مکاریوں سے اور عیاریوں سے اور چالاکیوں سے حفاظت کر، چاہے وہ سفید ہوں یا سیاہ ہوں، کسی بھی قسم کی دھوکے بازیاں ہوں اور کسی بھی قسم کا مکر ہوں، اس سے میری حفاظت کر۔ پھر شاعر مصرع ثانی میں کہتا ہے کہ گردش نہ مجھ کو گردش لیل و نہار دے۔ شاعر کہتا ہے کہ یا اللہ گردش نہ مجھ کو گردش لیل و نہار دے۔ گردش سے مراد چکر کے ہوتے ہیں کہ دنیاوی چکر، دنیاوی پریشانیاں، دنیاوی حالات۔ شاعر کہتا ہے کہ مجھے ایسے حالات میں، ایسی گردشوں میں نہ حصار کر دے، ایسی گردشوں میں نہ میرا گھیراؤ ہو جائے کہ میں لیل و نہار، لیل عربی کا لفظ ہے اور نہار بھی عربی کا لفظ ہے۔ لیل کے معنی ہے رات اور نہار کے معنی ہے دن، کہ میں دن اور رات گردش میں رہوں، پریشانی میں رہوں، حالات میں مبتلا رہوں۔ یہ تمام چیزوں سے میں اللہ تیری امان چاہتا ہوں۔ پھر شاعر کہتا ہے دنیا میں کچھ بھی قدر محبت نہیں رہی، نالے جگر گداز وہ نفس شعلہ بار دے۔ شاعر کہتا ہے کہ اے خدا دنیا میں محبت نام کی چیز نہیں رہی، محبت کرنے والوں کی قدر و قیمت نہیں رہی، اور محبت جیسی عظیم نعمت، لوگوں سے ملنا جلنا، محبت سے بات کرنا، اخلاص سے بات کرنا، لوگوں سے اچھا برتاؤ کرنا، بہترین حسن اخلاق سے پیش آنا، نہ اس کی قیمت رہی نہ یہ کرنے والوں کی قیمت رہی۔ شاعر کہتا ہے نالے جگر گداز۔ نالا، لفظ نالا فارسی کا لفظ ہے جس کے معنی ہے فریاد کرنا، شکایتاً کچھ باتیں کہنا۔ تو شاعر کہتا ہے کہ نالے جگر گداز، کہ میں ایسی فریاد لے کر حاضر ہوا ہوں جو جگر گداز ہیں، یعنی کہ دل کو نرم کرنے والی ہے، دل کو حلاوت بخشنے والی ہے، وہ نفس شعلہ بار دے۔ اور یا اللہ میرے جو اندرون کی جو چیزیں ہیں، میرے اندر جو نفس ہے وہ ایسا عطا کر کہ ایک انقلاب پیدا ہو۔ شاعر کہتا ہے کہ داتا کی شان یہ ہے کہ جاری ہو اس کی دین، سائل کا شیوا یہ ہے کہ دامن پسار دے۔ شاعر کہتا ہے، صفی اورنگ آبادی کہتے ہیں کہ اللہ کی شان یہ ہے کہ اس کی دین جاری رہتی ہے، اور سائل کا یہ شیوا ہے کہ دامن پسار دے۔ سائل یعنی کہ سوال کرنے والا، سائل کے معنی ہے سوال کرنے والا۔ اور لفظ شیوا، شیوا دیکھیے میں نے یہاں پر لکھا ہوں، شیوا کے معنی ہے عمل، طریقہ یا ڈھنگ۔ یعنی کہ شاعر کہتا ہے کہ جو سائل ہے، جو سوال کرنے والا ہے، سائل کا شیوا، سائل کا طریقہ کار، سائل کا ڈھنگ یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے دامن کو اللہ کے آگے پھیلائے، اور اللہ کی یہ شایان شان ہے کہ وہ اسے دیتا رہے۔ پھر شاعر کہتا ہے کہ مطلب سمجھ میں آئے بقائے دوام کا، ایسا سبق یہ زندگی یہ مستعار دے۔ شاعر کہتا ہے کہ یا اللہ یہ بقائے دوام یعنی کہ ہمیشہ کی زندگی سے ایک مطلب سمجھ میں آ جائے، اس کا مقصود و مطلوب سمجھ میں آ جائے کہ اصل اس کے کیا معنی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ ایسا سبق ملے زندگی مستعار سے،
زندگی مستعار، سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتا دوں کہ لفظ مستعار جو ہیں اس کے معنی ہے عربی میں ادھار لینا، اور زندگی مستعار کے معنی ہے چند دن کی زندگی۔ جی ہاں، چند دن کی زندگی۔ تو شاعر کہتا ہے یہ چند دن کی زندگی میں ایک مطلب اور ایک مقصد سمجھ میں آ چکا ہے، اور یا اللہ مطلب سمجھ میں آئے بقائے دوام کا، ہمیشہ کی جو زندگی ہے اس سے ایک مقصد ہم کو سمجھ میں آیا ہے کہ زندگی مستعار، چند دن کی زندگی انسان کو ملی ہے، اور اس زندگی کے اس وقفے میں، اس اوقات میں، اس قلیل وقفے میں ہم کو ہمارے مقاصد، ہمارے مطالب، ہمارے اچھے اچھے کام ہم کو کرنا ہے، زندگی کو قیمتی جاننا ہے۔ یہ تمام چیزیں بقائے دوام کا سرمایہ ہے، یہ اس کا مقصود و مطلوب ہے۔ شاعر کہتا ہے، صفی اورنگ آبادی کہتے ہیں کہ یا اللہ مجھے زندگی کا مقصد اور مطلب سمجھ میں آ جائے تو سب سے بہترین یہ میرے لیے دعا ہوں گی۔ شاعر کہتا ہے، میں بار بار مانگوں جو درکار ہو مجھے، میں بار بار مانگوں جو درکار ہو مجھے، اور اپنے فضل سے تو مجھے بار بار دے۔ یہ بندہ ہے جو بار بار مانگتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے اللہ بار بار مانگنے کے بعد بھی اسے واپس نہیں کرتا، اور اللہ کی شایع نشان اللہ کا در، اور خدا کا در ہی وہ در ہے جہاں پر انسان اور مانگنے والا سائل کبھی ذلت اور بے عزتی محسوس نہیں کرتا، اور وہ بھی ایسا دینے والا ہے، اس کی فضیلت، اس کا فضل، اس کی شایع نشان، اس کی عظمت، اس کی برتری، اس کی بزرگی، اس کی کبریائی اتنی عالی شان ہے کہ وہ بس دیتا رہتا ہے، اور اسے اس کی دینے میں شایع نشان جو ہے وہ بڑھتے رہتی ہے، یہی اس کی شان ہے۔ آخری مصرع دیکھیے، شاعر کہتا ہے، حسن طلب میں مجتہد عصر ہے صفی، وہ تجھ سے ایک مانگے تو اس کو ہزار دے۔ شاعر نے آخری مصرعے میں بڑی بہترین بات کہی ہے، شاعر کہتا ہے حسن طلب میں، جی ہاں شاعر کہتا ہے میری ایسی طلب ہے، ایسی حسین اور خوبصورت طلب ہے، وہی مجتہد عصر میں، مجتہد یہ عربی کا لفظ ہے جو اجتہاد سے بنا ہے، اور دراصل اس کے آسان اور سہل معنوں میں اگر ہم لیں گے، مجتہد یعنی جد و جہد کرنا، یعنی کہ خدا سے مانگنے میں نئے طریقے اختیار کرنا، ایک نئے طریقۂ کار سے، ایک حسین طریقے سے صفی اورنگ آبادی مانگ رہے ہیں، اور ایک حسن طلب ہے، ایک حسین طلب ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اے خدا، اے میرے رب، اے میرے پالنے والے، جب بندہ تجھ سے ایک مانگے تو تو اس کو ہزار دے، یہ تیری شایع نشان ہے خدا۔ اسی طرح یہ بہترین مناجات میں صفی اورنگ آبادی نے بہت ساری باتیں ہم کو سمجھائی ہیں، اور بہت سارے الفاظ معنی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھو لفظ کونین، عیش، کیف، جگر گداز، بقائے دوام، زندگی مستعار، یہ تمام کے معنی جو ہے اس میں دیے گئے ہیں۔ اب یہاں پر مشقی سرگرمیاں میں ہم دیکھیں گے خاکے پر مبنی سرگرمیاں، جیسے کہ یہاں پر دیا ہے پہلا، ذلت سے بچانے والی چیزیں، 4 بلینک باکس دیے گئے ہیں، خالی باکس دیے گئے ہیں، اس کو ہم کو جو ہے بھرنا ہے۔ تو ذلت سے بچانے والی جو چیزیں ہیں وہ ہم دیکھیں گے مناجات سے موضوع لفظ۔ اب ذلت کا لفظ جو آیا ہے، جواب ڈھونڈنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم نظم میں آ کے ذلت کا لفظ ڈھونڈیں گے یہاں پر، تو ہم کو ذلت تو نہیں ملا لیکن لفظ ذلیل نظر آ رہا ہے، تو مصرع اول میں کونین میں ذلیل نہ کر سب کے روبرو، اور پھر ذلت سے بچانے والی چیزیں دیکھیے کون سی ہے، آگے دی گئی ہے مصرع ثانی میں ایمان، اس کے بعد ہے عیش، اس کے بعد ہے دولت، اس کے بعد ہے عز، اور اس کے بعد ہے وقار۔ تو ہم یہ جو چیزیں ہیں یہ یہاں پر لکھ دیں گے، 1 2 3 4 5، پانچوں کھانے میں یہ پانچوں آ جائیں گے، اسی طرح اس کا جواب رہے گا۔ اسی طرح نمبر 2 نمبر 3 مشقی سوالات آپ کو حل کرنے ہیں، آپ کو پہلے بھی بتایا جا چکا ہے، آپ کو جو مسئلہ پیدا ہو جائے وہ اپنے سبجیکٹ ٹیچر کے ذاتی نمبر پر بالکل بھیجیے۔ انشاءاللہ باقی کا اگلے آڈیو میں مسلسل کنٹینیو کریں گے۔